السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ عقل جو ہے نا، خدا کو عقل سے خدا کا عرفان حاصل کرنا، عقل سے خدا کا عرفان حاصل کرنا اور غور و فکر کرنا، اصل میں یہی عقل کی قدر ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عقل سے خدا کا عرفان ہی بیسیکلی عقل کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آپ غور کریں، جن میں سب سے عظیم نعمت عقل ہے۔ عقل ہی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان خیر و شر، حق و باطل، روشنی تاریکی، فلاح و ہلاکت میں فرق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا عقل استعمال کرنے کی ترغیب دی اور ارشاد ربانی ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں عقل کو ایک عظیم مقام حاصل ہے، لیکن عقل کی اصل عظمت تب ہے جب وہ خالق کائنات کی معرفت حاصل کرے، کائنات میں غور و فکر کے ذریعے اس کے اثار کو پہچانے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی پیارا اور غور و طلب اور فکر والا ہے۔ آپ سب کو اپنی عقل پہ غور و فکر کرنا ہوگا اور اس کو پہچاننا ہوگا۔ عقل بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی باندھنا، یعنی ایسی چیز جو انسان کو بے راہ روی سے باندھ کر راہ راست پر رکھے۔ شریعت میں عقل اس روشنی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان حق کا باطل سے ممتاز کرتا ہے۔ عقل انسان کو فطرت کے قریب لاتی ہے، اسے مہذب بناتی ہے، اس سے محاسبہ، فہم، عدل اور خیر کی راہ دکھاتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جب بھی کسی قوم کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے عقل کو مخاطب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ وہ ستارے، چاند اور سورج کو دیکھ کر غور و فکر کرتے رہے کہ ان میں سے کون خدا ہو سکتا ہے۔ جب ہر ایک غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف موڑ دیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یہ غور و فکر عقل ہی تھی جو انہیں سچے رب تک لے گئی، جو حتی مند عقل وہ عقل ہے جو محض دنیاوی مفادات یا چلاکیوں تک محدود نہیں، بلکہ وہ عقل ہے جو اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اس کے نظام کو سمجھتی ہے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرتی ہے، اپنی بندگی کو اس کی رضا کے تابع کرتی ہے۔ ایسی عقل صرف تجربات اور مشاہدات کی قید میں نہیں بلکہ وحی الہیہ سے بھی رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ جو عقل وحی کی روشنی میں کائنات کو دیکھتی ہے وہ وہی عقل حتی مند عقل کراتی ہے۔ ایسے عقل کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے، عقل وہ ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے۔ جو عقل اللہ سے دور کرے وہ عقل نہیں، چلاکی ہے بیسیکلی۔ یہ حضرت علی کا فرمانا، جو عقل آپ کو اللہ سے دور کرے وہ عقل نہیں بلکہ وہ چلاکی ہے۔ قرآن پاک میں بارہا انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ترجمہ کو یوں ہے، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہے نا، اور یہ بتاتی بھی اور ساتھ دعوت بھی دیتی ہے کہ ہم کائنات کی تخلیق، نظام شمسی، رات دن کی تبدیلی، بارش کے نزول، درختوں کے اگنے اور انسان کے جسمانی نظام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو پہچانے۔ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان مظاہر پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اسلام میں عقل اور وحی کے درمیان کوئی تضاد نہیں بلکہ توازن ہے۔ عقل ہمیں وحی کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے، وحی عقل کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ اگر صرف عقل پر اکتفا کیا جائے اور وحی سے منہ موڑا جائے تو انسان گمراہی میں جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے عقل کو وحی کے تابع کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مشعل راہ ہے مگر راہ کی روشنی وحی سے ہوتی ہے۔ اگر عقل کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ راہبوں میں بھٹک جائے گی۔ عقل کا اعلیٰ ترین صرف یہ ہے، اگر آپ غور کریں، اگر آپ اس چیز کو غور و فکر اس بات پہ کریں کہ عقل کا اعلیٰ ترین مصرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ سب سے زیادہ اعلیٰ ترین جو مصرف جو ہے عقل کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ معرفت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے صفات کے ساتھ پہچاننا، اس کی قدرت، علم، حکمت، عدل، رحمت اور جلال کو سمجھنا، اس فہم کے ذریعے اس کی عبادت اور اطاعت کرنا۔ یہ معرفت صرف علم سے نہیں بلکہ دل کے نور اور عقل کے تدبر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ان سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس نے عقل کا حق ادا کر دیا۔ اگر عقل کو صرف دنیاوی کمانے، دنیاوی منصوبوں یا مادی ترقی تک محدود کیا جائے تو وہ عقل اصل فائدہ نہیں دیتی۔ آج کے دور میں سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ معاشرے عقل کی مثالیں ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن اگر وہی عقل خالق کو نہ پہچانے تو وہ اندھی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ جو ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں کیونکہ عقل نے انہیں خدا کے قریب نہیں کیا۔ بیسیکلی ایسے لوگوں کے عقل کا کیا فائدہ جو ان کو اللہ کے پاس نہ لے کے جائے۔ جس عقل سے معرفت پیدا ہوتی ہے وہ عبادت کو محض ظاہری حرکات سکنات سے بلند کر کے شعور، خشوع، خضوع اور یقین میں بدل دیتی ہے۔ ایک نمازی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور عقل سے جانتا ہے کہ وہ کس کے حضور ہے تو اس کی نماز میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا
کہ میں نے اس خدا کو اپنی پکی نیت اور عقل سے پہچانا ہے، میں نے اس خدا کو اپنی پکی نیت اور عقل سے پہچانا ہے۔ عقل انسان کو نہ صرف خدا کی پہچان تک پہنچاتی ہے بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ گناہ میں وقتی لذت ہے مگر انجام ہلاکت ہے، اور عبادت میں وقتی مشقت ہے مگر انجام نجات ہے۔ جب عقل نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتی ہے تو انسان متقی بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا پاک کر لیا۔ یہ تزکیہ عقل سے ہی ممکن ہے جو انسان کو محاسبہ سکھاتی ہے۔ بیسیکلی عقل کے ساتھ یہ تزکیہ کیا جا سکتا ہے اور یہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا سکھاتی ہے۔ اگر انسان انفرادی طور پر عقل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کرے تو معاشرتی سطح پر بھی عدل، رحم، انصاف، تعاون اور احساس جیسے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنی عقل کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک عقل مند مومن کبھی ظلم نہیں کرتا۔ بیسیکلی ایک عقل مند جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، تلفی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عقل اس کی ایمانی روشنی میں پلتی ہے۔ جو اس کی عقل ہوتی ہے وہ ایمان کی روشنی میں پلتی ہے۔ یہ ایک عقل مند جو مومن ہوگا وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا نا۔ ساتھ جب وہ ایمانی روشنی میں وہ جب کرے گا، خود کا محاسبہ کرے گا، وہ سب کچھ کام نہیں کرے گا۔ جو آج کل کے دور میں جو فکری انتشار، نظریاتی بہام اور سچائی سے دوری نے انسان کو بے چین کر دیا ہے، ایسے وقت میں ضرورت سے اس بات کی ہے کہ ہم عقل کو اس کے اصل مقام پر لے آئیں، اسے وحی کے تابع کریں، خدا کی نشانیوں پر غور کریں، اس کے ذریعے معرفت الہی حاصل کریں۔ سوشل میڈیا، تعلیم، سیاست اور معاشی نظام میں سب کو عقل کی بنیاد پر عدل و انصاف کے دائرے میں لانا ہوگا، اور یہی عقل کی اصل قدر ہے۔ جو قدر ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ عدل و انصاف کے دائرے میں لانا ہوتا ہے۔ جو آج کی پوری عقل کے بارے میں میں نے آپ جو ویڈیو بنائی ہے، جو پوائنٹس میں نے آپ کو دیے، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ عقل اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے مگر اس کی اصل قدر تب بھی ہے جب وہ ہمیں خدا کی معرفت تک لے جائے۔ غور و فکر، تدبر، فہم اور شعور کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے، کائنات کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں لذت پاتا ہے۔ ایک حتی مند عقل انسان کو دنیا اور آخرت کی فلاح دیتی ہے اور اس کی زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے، اسے حق راستے پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقل کو اپنی رضا کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنی عقل کو اپنی یعنی مرضی میں کے تابع کر دے، آمین۔ اور اسی میں ہماری بیسیکلی اسی کے اندر ہماری فلاح ہے اور اسی کے اندر ہماری بچت ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا ہوگا اور اپنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی ذات کی پہچان کرنی ہوگی اور اسے اپنا خالق و مالک مانتے ہوئے، اسے رہبر مانتے ہوئے اس کی راہ پہ جب ہم چلیں گے تو ہمارے دنیاوی اور اخروی سارے جو چیزیں نا، وہ پریشانیاں، بیماریاں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد کر دے گا اور خیر سے ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں خیر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اخلاص اور اس جو دل کی مرادیں، جو دل کے الفاظ ہیں، انہیں اپنے میں اس کے مطابق اس کا صلہ عطا فرمائے اور اس اخلاص کو اپنے برگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔